بہت ساری فیمیلز کو دیکھا، یہ فیمیلز کے لیے ویڈیو بنائی کہ فیمیلز کے بال گرو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے بال آتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر، بالکل داڑھی مونچھ کی طرح آتے ہیں، یعنی کہ مونچھ بھی آ جاتی ہے اور داڑھی بھی آ جاتی ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہیں، وہ کم عقلی کے اندر اور جلد بازی کے اندر اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے شیو کر لیتی ہے۔ اب آتی کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ کو ایک بات بتائیں کہ جب آدمی ایج پروسیس کو گزر رہا ہوتا ہے، ٹین ایجز سے جو ہے وہ ینگ ایجز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری فیمیلز کو دیکھا، یہ فیمیلز کے لیے ویڈیو بنائی کہ فیمیلز کے بال گرو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے بال آتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر، بالکل داڑھی مونچھ کی طرح آتے ہیں، یعنی کہ مونچھ بھی آ جاتی ہے اور داڑھی بھی آ جاتی ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہیں، وہ کم عقلی کے اندر اور جلد بازی کے اندر اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے شیو کر لیتی ہے۔ اب آتی کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہماری باڈی میں میل ہارمونز اور فیمیل ہارمونز دونوں ہوتے ہیں، تو ہم نے جو غذائیں استعمال کی ہیں نا، ایب نارمل چیزیں استعمال کی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے اور ایب نارمل جو ہارمونز کے اندر کریٹ کر جاتے ہیں، جس میں فیمیل کے اندر میل ہارمونز ہوتے ہیں جو کریٹ کر جاتے ہیں اور یہ مونچھیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آنے تو بال سر کے چاہیے گھنے اور جگہیں ہوتی ہیں، لیکن آتے ہیں مونچھوں پہ، چہرے کے اوپر آ جاتے ہیں اور اتنے بدنما نظر آتے ہیں کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے، اور پھر جب یہ شیپ بنا لیتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی فیمیل کوئی بچی ہماری، تو وہ جو بال ہیں جو رواں ہوتا ہے، وہ جو رواں ہو جاتا ہے وہ ہارڈ بال ہو جاتے ہیں، بالکل سخت بال ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ اگر ریزر گھما لیں تو بار 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 یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ کہ ویکس کروا لیں، ٹھیک ہے، تھریڈنگ کروا لیں، صحیح۔ اور یہ نہ ہو اس کے لیے ہارمونز کی جو چیزیں استعمال کریں، کہ ہارمونز میں یہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میڈیا کلچر جو ہے نا وہ بھی ہارمونز کو چینج کرتا ہے۔ کیا ہے کہ ایسی سی چیزیں ہمارے گھر کی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بلوغت جلدی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، تو میڈیا سے دور رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ایسی سی چیزیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتی ہیں بابا یہ دیکھنا نہیں ہے، یہ 18+ والی مووی ہے اور 18+ والا ڈرامہ ہے۔ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں گے اور یہ بال گرو کر جائیں گے، اور جب بال گرو کر جاتے ہیں پھر پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو اس کو تو ایک کنٹرول کریں میڈیا کو، اور ڈائٹ کے اندر بھائی مرغی وغیرہ نہ کھلائیں۔ یہ مرغی ایک زمانے میں 8 ہفتے 10 ہفتے کے اندر بڑی ہوتی تھی، اب یہ 2 ہفتے میں بالکل نشو و نما پا جاتی ہے۔ جس طرح یہ بڑی ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کے ہارمونز گرو کر جاتے ہیں اور یہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایسی چیزیں نہ کھائیں جو جلدی گرو کر جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی سبزیاں گرو کر رہی ہوتی ہیں، پھل گرو کر رہے ہوتے ہیں، ایسے پھل ایسی سبزیاں جو جلدی، آپ دیکھیں پہلے کتنے عرصے میں گرو کرتی تھی اور اب کتنی جلدی فرٹیلائز ہو رہی ہے، تو اس کو ذرا نہ کھائیں تو بھی آپ کے بال نہیں نکلیں گے چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو کر لیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے نکل آئے تو آپ شیو ویو نہ کریں، تھریڈنگ ہے ویکس سے کریں انشاءاللہ۔ جنک فوڈز نہ کھائیں جس میں تقریباً جو ہے وہ مرغی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، چکن استعمال زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ کھائیں۔ وہ کھانے سے بھی آپ کا ایک تو ایکنی کریٹ ہوتی ہے، اس سے بال گرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں چکن سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کولڈ ڈرنک کا استعمال جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی بال گرو کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، جب بال اگر گرو ہو جاتے ہیں نا، ایک کوشش کر لیں آپ، بہت اچھی کوشش ہے اور ایزی، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر بچہ کر سکتا ہے۔ کیا کریں، جب وہ نہاتا ہے یا منہ دھوتا ہے تو جو چہرہ ہے نا اس کو ذرا رگڑ کے صاف کریں، چہرے کو کہہ رہا ہوں، بالوں کو نہیں کر، سر کے بالوں کو آپ نے اس طرح جھپٹی وپٹی مارنی یا اس کو صحیح طریقے سے بہت شیک کرنا ہے، اس سے بال کمزور ہوں گے آپ کے سر کے بال۔ لیکن جب چہرے کے بالوں کی بات آتی ہے تو منہ کو صحیح طرح صاف کریں، گیلا نہ چھوڑیں اس کو۔ جب آپ گیلا چھوڑیں گے نا تو رواں نکلے گا اس میں سے، جب آپ اس کو گھس کے صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے رواں نکلنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ دیکھیے احتیاطی تدابیر ہے، ہماری لائف سٹائل ہی ہے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، رواں نہیں نکلے گا اور جو ہے نا آپ کے چہرہ فیئر نظر آئے گا، آپ کے چہرے کے اندر بال نہیں ہوں گے، آپ خوشنما نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو میں کر رہا تھا یہ تو آپ سے ٹین ایجز کی بات کر رہا تھا۔ ایک ایج ایسی ہوتی ہے جس میں پھر بال نکلتے ہیں،
چہرے کے اوپر، وہ ہے ہمارے 60 پلس کی عورتیں ہیں، ان کے بھی بال نکلتے ہیں، نانی دادی ہوتی ہیں ہماری، ان کے بال بھی نکلتے ہیں، اور نانی دادیوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جی ان کے بال نکلتے ہیں، تو وہ بھی اس کو تھوڑا سا اسی طریقے سے بچے کرواتے ہیں، ٹین ایجز والے بچے کرواتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی بالوں کو کلیئر کروائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں کرواتے تو ان کے بال تو خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، گھر میں اگر عورتیں ہوتی ہیں ان سے تھریڈنگ کروا لیں تو بھی وہ سیٹل ہو جائے گا۔ ان کے بال کی گروتھ ایسی نہیں ہوتی کہ ہر ہفتے 10 دن کے اندر بڑھ جائیں، ان کے بالوں کی گروتھ ایسی ہوتی ہے اگر ایک دفعہ نکال لیا جائے تو مہینوں چلتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے نا، وہ تو کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کریں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں گرمیوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ گرمیوں میں ٹھنڈی چیزیں کھائیں اور سردیوں میں تھوڑی سی گرم چیزیں کھائیں، ہارمونز اس سے سیٹل رہیں گے اور بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کر لیں تو چہرہ خوشنما نظر آئے گا آپ کو۔ بچیوں کے لیے ہے کہ بچیاں تھوڑے احتیاط کریں، اپنی سوچ کو تھوڑا کنٹرول کریں، دیکھیں زندگی بہتر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔